خشک سالی کا عرصہ زیادہ ہو جاتا تو وہ شور مچا دیتا، حبل ناراض ہو گیا ہے۔ لوگ اونٹ بھیڑیں لا کے اصاف اور نائلہ کے پاس ذبح کرنے لگے۔ اس کے ایک بلاوے پہ یہ لوگ ننگے پاؤں گھروں سے دوڑتے آتے۔ شادی بیاہ کی رسومات بھی پروہت نے اچکا لی۔ لوگوں کو شادی کے گھر کے لیے جگہ مل گئی۔ پروہت کو خانہ خدا کی دہلیز پہ بیٹھے بیٹھے ایک کاروبار مل گیا۔ موت تک کی رسومات وہیں پروہت کے روبرو ہونے لگیں۔ کسی شخص کو کاروبار کے لیے مکہ سے باہر جانا ہوتا تو مشورے کے لیے پروہت کے پاس پہنچ جاتا۔ پروہت ہر فیصلہ تیروں کے بنائے نشانوں سے کرتا، کوئی اس کے فیصلے کے آگے چون چرا نہ کرتا۔ دیکھا دیکھی دوسرے ملکوں کے سفر پہ نکلے لوگ بھی اپنی اپنی پسند کے خدا خرید لائے۔ تھوڑے ہی عرصے میں خدا کا گھر بتوں سے بھر گیا۔ ان کی تعداد 360 ہو گئی۔ زمین پہ گھومنے پھرنے کے لیے جتنے رخ ہو سکتے ہیں وہ 360 ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہر رخ کے لیے ایک خدا رکھ لیا۔ ان کے خداؤں کی شکلیں جدا جدا تھیں، اکثر بھدے اور بد شکل خدا تھے، کچھ تراشیدہ ہوئے، کچھ بے ہنگم نہ تراشیدہ، لکڑی کے بھی، پتھر کی بھی، ہڈی کے بھی۔ ہر شے کے خدا کو انہوں نے خدا کے گھر میں لا کے رکھ دیا۔ ان کی دیکھا دیکھی مکہ کے گردا گرد کی بستیوں والے بھی سوچ میں پڑ گئے کہ ہم کیوں پیچھے رہیں۔ جیسے بچپنے میں بچوں کو کھلونے جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، انسانی تمدن کے اس بچپنے کے دنوں میں سیانی عمر کے لوگوں نے بھی یہ شوق پا لیا۔ اوپر سے چڑھاؤ کی آمدنی الگ، پھر لوگوں کے کٹ کی وجہ سے منڈی کا ساسماں بن جاتا، کاروبار میں بڑھاوا۔ بتوں کے لیے تو کسی خاص شکل و صورت کی قید نہیں تھی، بس ہر بت کے خدا کا کوئی کہانی کار ہوتا تھا جو اپنے خدا کی کوئی ایسی کہانی بتاتا کہ لوگ بھوئیں اٹھا لیتے، گردن ہلانے لگتے، جیبوں سے مال نکال کے اس بت کے چرنوں میں چڑھاتے اور خود چہرے پہ بے چارگی لا کے اس بت کے پیروں میں بیٹھ جاتے۔ سبھی بت انسانی خد و خال کے نہیں تھے، کچھ کی شبیہیں جانوروں جیسی تھیں، کچھ جانور بھی نہ تھے، درختوں کا جھنڈ سا تھے۔ مکہ کی پہاڑی مضاف نخلا کے لوگوں نے بھی سوچا کہ ہم نے بھی بت خانہ بنانا ہے۔ ان کے ہاں پتھروں سے زیادہ شاید ہریالی قابل قدر تھی۔ انہوں نے 30 بیری کی جھاڑیوں کی کچھ ایسی کتابرید کی کہ انہیں کسی کہانی میں پرو کے خدا کی بیٹی بنا دیا۔ نام رکھا آزا۔ ذرا آگے کی خوشحال پہاڑی بستی طائف والے کیسے کسی دیوی کے بغیر رہتے۔ انہوں نے ایک مربع شکل کی چٹان ڈھونڈی، اس پہ پوجا کیا اور اوپر ایک مافوق الفطرت سا مکان بنا کے اعلان کروا دیا کہ خدا کی بیٹی لات ادھر رہنے آ گئی ہے، آؤ تم لوگ بھی اس کے آ کے ملو اور دلوں کی مراد پاؤ۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، ادھر بھی میلہ لگنے لگا۔ لات کا ایک مجاور یاتریوں کو ستو پلایا کرتا تھا، مر گیا تو اس کا بھی بت بنا کے پوجا جانے لگا، وہیں لات کے پاس۔ اس کا نام تھا لات۔ طائف کے بنو ثقیف لات اور علات کی پوجا کرتے، قریش لات اور عزا کی قسمیں کھاتے۔ مکہ سے بحر عامر کی طرف ساحل سمندر پہ قدیر کے مقام پہ منات کی جگہ بن گئی۔ خدا کی تیسری بیٹی منات کا بھی ورد کر لیا گیا۔ یثرب کے اوس و خزرج کے علاوہ قرب و جوار کے کئی قبائل منات کی محنتیں کرنے لگے۔ خانہ کعبہ کے حبل اور قرب و جوار میں 3 بیٹیوں کے علاوہ پورے ار میں پھر بتوں کی بہتات ہو گئی۔ ہر خاندان، ہر قبیلے نے سوچا کیوں نہ وہ اپنا خاص بت بنا کر رکھیں جو کسی اور کا نہ ہو۔ سفر پہ ہر شخص اپنی جیب میں اپنا ذاتی خدا رکھ کے چلنے پھرنے لگا۔ بڑے بڑے بت خانے پھلتے پھولتے گئے۔ یمبو کے قریب بنو حلوان نے رباط میں بت سوا کھڑا کر لیا گیا۔ سوا کی شکل عورت کی تھی۔ بنو حزیل بن الیاس اس کے پرستار تھے۔ دومت الجندل کے بنو کلب نے ود کو اپنا دیوتا مان لیا، سجا لیا۔ قریش بھی اسے پوجتے تھے۔ قریش کے مشہور بہادر عمرو بن عبدو داسی بت کے غلام کی پہچان تھا جو جنگ خندق میں سیدنا علی کے ہاتھوں مرا۔ مزہج اور اہل جرش نے یمن میں غوث کو اپنا خدا بنا کے بٹھا لیا۔ نصر حمیر والوں کا دیوتا ہو گیا۔ یمن کا ذوالقلع قبیلہ اس کا پجاری تھا۔ یعوق یمن کے علاقے ارجب کے مقام پہ گڑا ہوا تھا، اس کی شکل گھوڑے جیسی تھی۔ بنو ہمدان کی اولاد بنو خولان انہیں اپنا معبود مانتی تھی۔ انس بھی خولان کا بت تھا۔ وہ کھیتی باڑی اور مال مویشی کے صدقات اللہ اور اس کے بت کے درمیان کچھ ایسے تقسیم کرتے کہ جو اللہ کا حصہ اس بت کی طرف چلا جاتا اسے نہ نکالتے، مگر جو بت کا حصہ اللہ کی طرف چلا جاتا اسے نکال لیتے۔ وہ تعویل لیتے اللہ تو بے نیاز ہے، ہمارا بت بے نیاز تھوڑی ہے۔ سعد نامی بت بنی ملکان بنی کنانا تھا، انہی کی بستی میں کھڑا تھا۔ اس کی شکل ہیبت ناک تھی۔ لوگ وہاں اپنے جانور ذبح کرتے اور خون اس بت کے منہ پر مل دیتے۔ ایک آدمی اپنے چند اونٹوں کو اس بت کے پاس برکت حاصل کرنے کے لیے لے گیا۔ ایک اونٹ والے آدمی سے زیادہ عقل والا تھا۔ ہیبت ناک بد شکل بت دیکھ کے وہ اونٹ دبک کے بھاگا۔ وہ آدمی اونٹ کے پیچھے کئی کوس جا کے اس نے اونٹ کو پکڑا۔ واپس آ کے اس نے بت کے سر پر اٹھا کے پتھر مارا اور گالی دی کہ بولا میرا اونٹ بھگا دیا۔
اللہ کیسر بھی بت کا نام تھا، جو شام کی سرحد کے پاس آباد قضا، نجم، جزام اور غفتان سے نذرانے بٹورتا تھا۔ وہ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، کنانا والے چاند کو پوجتے تھے۔ ذوالشیرہ اور خریز دیوتاؤں کا جوڑا تھا۔ دوس اور بنی ازد، بنی حرس اور بنی تہ کے جدید شاخ اسیر کے علاقے میں انہیں پوجتی تھی۔ ذوالخلصہ کو بھی دوس، ختم اور بحیلہ کے قبائل اپنا خدا مانتے تھے۔ یہ بطالہ نامی جگہ پہ استادہ تھا۔ اسے پوجنے والے اس کی توقیر کی خاطر اسے کعبہ یمانیہ کہتے تھے اور بیت اللہ کو کعبہ شامیہ۔ رام بنی حمیر اور اہل یمن کا معبد تھا۔ رضا بنی ربیہ کا عبادت خانہ تھا۔ ذوالقبات کو قبیلہ بنو تغلب اور اولاد وائل اور عیار نے پوجا پاٹ کے لیے سناد نامی جگہ پہ سجایا ہوا تھا۔ ذوالکفین قبیلہ دوس کا دیوتا تھا۔ سیدنا طفیل بن عمرو دوسی نے مسلمان ہو کے اس لکڑی کے بنے بت میں آگ بھر کر اسے جلا دیا تھا۔ بتوں کی پوری فوج تھی جس نے سارا عرب تاراج کیا ہوا تھا۔ اکثر یہ بھی ہوتا کہ لوگ ایک دوسرے سے اپنا خدا بدل لیتے تھے۔ کسی کا بت ٹوٹ جاتا تو روتا پھرتا، کہتا ہائے میرا خدا مر گیا، مجھے کوئی خدا لا دو۔ خوبصورت پتھروں کی مانگ بڑھ گئی، ان کی قیمت چڑھ گئی۔ سنگ تراش خدا تخلیق کرنے والے ہو گئے۔ خداؤں کے اس کاروبار نے ان کی معیشت کو سہارا دیا۔ کاروبار کیسا بھی ہو، نفع تو حاصل ہوتا ہے، مگر جب خداؤں کے اوپر براستان پہ ایک پروہت بیٹھ گیا تو پھر ان پروہتوں نے باقی سب لوگوں کو یرغمال بنا لیا۔ نئی نئی کہانیاں بنا کر رائج کر دی، مقصد ایک ہی تھا، لوگوں کا مال۔ ان کے مویشی، زر، عورت اور زمین زیادہ سے زیادہ مندر کے نام پہ نذرانے چڑھانے جاتی۔ مذہبی رہنماؤں پروہت کی اجارہ داری رہی۔ مذہبی رہنما پروہت کی اجارہ داری رہے۔ لوگ دور دراز کے ملکوں کا سفر کر کے ریشم، مسالے، سونا اور چاندی لاتے۔ پروہت مندر کی دہلیز پہ بیٹھا بیٹھا اپنے تیروں کی الٹ پلٹ سے ان سب سے زیادہ حصہ سمیٹ لیتا۔ اکثر پروہت موٹے موٹے تندیل ہو گئے تھے۔ ہولے ہولے عجیب عجیب سی رسمیں اس معاشرے میں جڑ پکڑ گئیں۔ چونکہ اس معاشرے میں اونٹ، اونٹنیاں اور بھیڑ بکریاں ہی اصل راج الوقت کرنسی تھے، اس لیے ان رسموں کا رخ انہی کی طرف راغب تھا۔ عرب کا اپنا کوئی سکہ نہیں تھا۔ قریب 2 بڑی سلطنتیں تھیں۔ ایران کے تانبے کا درہم یہاں بھی چلتا تھا۔ روم اور ایران کے سونے کی دینار کے یہاں بھی قدر تھی۔ ایک دینار میں کوئی 50,000 درہم مل جاتے تھے۔ مگر مقامی کاروبار سارا اونٹ، بھیڑ بکریوں کی گنتی سے چلتا تھا۔ یوں بتوں کا پیٹ پالنے کے لیے پروہتوں نے لوگوں کے حلق سے ان کے نوالے چھیننے شروع کر دیے۔ اونٹ، اونٹنیاں صرف کھانے اور دودھ دینے کے لیے ہی نہیں تھیں، وہ سماج کی پوری ٹرانسپورٹ تھیں۔ یہ واحد سواری تھی جو لوگوں کو عرب کے ریگزاروں میں لیے پھرتی تھی۔ پروہتوں نے ان اونٹ اور اونٹنیوں کے لیے 3-4 مقدس نام گھڑ لیے۔ ان کے گروہوں میں معزز وہ عورت سمجھی جاتی جس نے زیادہ بچے جنم دیے ہوں۔ بچے اس کی عزت کرتے، اس کے لیے مال و اسباب لاتے۔ ان کے گروہوں میں معزز وہ عورت سمجھی جاتی جس نے زیادہ بچے جنم دیے ہوں۔ بچے اس کی عزت کرتے، اس کے لیے مال و اسباب لاتے۔ دیکھا دیکھی اور لوگ بھی اس عورت اور اس عورت کے مرد کو باعزت سمجھتے۔ اس پیمانے سے انہوں نے اونٹوں اور اونٹنیوں کے لیے آبرومندی کی تعویل تخلیق کر لی۔ 10 بچے جنم دینے والی اونٹنی عرب سماج میں بڑا اونچا مقام رکھتی تھی۔ پروہتوں نے فتویٰ جاری کر دیا، یہ مقدس اونٹنی ہے، یہ 10 بچے جنم دے چکی ہے، اب اس پہ کوئی سواری نہ کرے۔ اسے مندر کے نام پہ آزاد کر دو تاکہ صرف پروہت اس کے دودھ سے لطف اندوز ہو سکیں۔ پروہتوں نے ان اونٹنیوں کو چرانے کے لیے کہاں جانا تھا، وہ تو سارا دن مندر کی دکان پر بیٹھا کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے یہ قانون بھی بنا دیا کہ یہ مقدس اونٹنی جہاں چاہے پھرے، چرے، کوئی اسے منع نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ایسی اونٹنی کا خاص نام رکھ دیا تھا، بحیرہ۔ بحیرہ سے نسبتاً کم درجے کی بھی اونٹنیاں ہوتی تھیں۔ یہ وہ اونٹنیاں تھیں جنہوں نے 10 بچے جننے کا اسکور پورا نہیں کیا ہوتا تھا۔ کم عمر ہوتی تھیں، مگر ان کے مالکوں نے کسی نظر نیاز میں انہیں کسی پسندیدہ خدا کے مندر کے لیے وقف کر دیا ہوتا تھا۔ یہ مال اسباب نہ رکھا جاتا ہے، یہ جہاں بھی مرضی ہوتی چرتی، کوئی منع نہ کرتا، انہیں صاحبہ کہا جاتا۔ کوئی اونٹ اگر کوئی ایسی شرط پوری کر دیتا تو وہ صاحب کہلاتا۔ وہ اونٹ جس کا اپنا بچہ جفتی کے قابل ہو جاتا تو بھی پروہتوں کی نظر میں آ جاتا۔ وہ کہتے بس بہت ہو گیا، اب اس کی پشت سے 10 نر بچے ہو چکے ہیں، اسے آزاد کر دو، جدھر چاہے چرے، پیے، جفتی کرے، یہ حام ہو گیا ہے۔ اس کا مقدس نام حام رکھ دیا۔ بھیڑوں کو بھی اونٹنیوں کی طرح مقدس بننے کے عمل سے پیچھے نہ رکھا گیا۔ جو بھیڑ 7 مرتبہ 2 مادہ بچے جنے اور 8ویں بار 1 نر بچہ تو وہ مقدس ہو گئی، اس کا الگ نام دے دیا گیا، وسیلہ۔ اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تاکہ جاؤ جدھر مرضی چرو پیو۔ اس کا دودھ بہرحال صرف مرد پی سکتے تھے۔ پروہتوں کی اس حکومت نے اونٹ اور بھیڑوں کی طرح فصلوں اور زمینوں پہ بھی مندروں کے خداؤں کی اجارہ داری قائم کر دی۔ کہنے کو وہ اپنی زمینوں میں ایک حصہ اللہ کا بھی رکھتے، جبکہ اپنے من گڑت خداؤں کے حصے ایک سے زیادہ۔ یہی نہیں، جب جی چاہتا اللہ کے نام کا حصہ کاٹ کے بتوں کے نام پہ چڑھاوا چڑھاتے تھے۔
مگر بتوں کا حصہ کبھی اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی انہیں توفیق نہ ہوتی۔ ہولے ہولے مندروں کے آس پاس کئی چراگاہیں ایسی ہو گئیں جن میں عوام الناس کے اونٹ، اونٹنیاں یا بھیڑیں نہیں چرائی جا سکتی تھیں، صرف مندروں کے نام پہ چھوڑے ہوئے جانوروں کی جگہ ہوتی۔ ان بت قدوں میں عجیب و غریب رسمیں ادا کی جاتی، کہیں آگ مسلسل جل رہی ہے، اس کی پوجا ہو رہی ہے۔ کچھ پروہتوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ ان کے قبضے میں جنات ہیں، وہ ان سے مشورہ کر کے آنے والے وقت کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے اور انوکھے قسم کے درختوں کی تو عام پوجا تھی۔ بنو اسماعیل کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ عام طور پر ان مندروں سے زیادہ وابستہ نہیں ہوئے۔ انہیں اپنے آبا کے بنائے اللہ کے گھر سے پیار تھا، مگر چونکہ انہیں بھی تجارت کی غرض سے ملک در ملک پھرنا پڑتا، تو مکہ سے جاتے ہوئے بنی اسماعیل کے لوگ عقیدت کے طور پر خانہ خدا کی دیوار کا کوئی ٹوٹا ہوا پتھر قمیص کی جیب میں ڈال کر چلے جاتے۔ سفر میں جہاں فروکش ہوتے وہیں جیب سے پتھر نکال کے زمین پہ رکھتے اور اس کا طواف شروع کر دیتے۔ دھیرے دھیرے یہ امتیاز بھی ختم ہو گیا۔ جہاں کوئی خوش شکل پتھر نظر آیا اس پہ گھومنے لگے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب کوئی خوشکن پتھر نہ ملتا تو مٹی کی ڈھیری بنا کے اس پہ بکری کا دودھ کا پوجا کر کے اس کا رنگ روپ نکالتے اور اپنے مذہبی فرائض پورے کرنے لگتے۔ ہولے ہولے دین ابراہیم سوائے چند ایک لوگوں کی زندگی سے نکل گیا۔ کہنے کو حج اور عمرہ کے لیے لوگ اسی ذوق و شوق سے آتے، اللہ کے گھر کا طواف بھی ہوتا، احرام بھی باندھا جاتا، منع مزدلفہ اور عرفات میں وقوف بھی ہوتا، مگر تلبیہ میں ڈنڈی مار دی۔ پہلے تو کہا جاتا تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اب کہنے لگے لبیک اللہم لا شریک لک لبیک، لا شریک ہوا لک تملک وما لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جس کا تو مالک ہے اور اس کا ملک کا بھی۔ بس اس بظاہر اس چھوٹے سے لا سوائے کہہ کے حاضری کی ساری پوترا کو پلید کر دیا۔ اس سارے نقص بنو خزا کے اسی سردار عمرو بن لہی کے دور میں پیدا ہوئے اور وقت کے ساتھ ان میں اور کراوٹ آتی گئی۔ کہنے کو پورے عرب کے علاقے میں بتوں کی بہتات تھی، جگہ جگہ معبد بنے کھڑے تھے، چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے، پوجا پاٹ بھی ہوتی تھی، مگر پورے عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لوگ سب جانتے تھے کہ وادی مکہ میں بیت اللہ سیدھی سیدھی 4 دیواروں اور 2 دروازوں کے گھر میں کچھ ایسی جاذبیت اور طلسم ہے کہ ہر کوئی اپنے معبد میں اپنے بت چڑھاوے چڑھا کے خود مکہ میں حاضری دیتا۔ تمام انبیاء اعلیٰ نسل سے ہوتے ہیں، نسلیں تو سب انسانوں کی باپ حضرت آدم سے چلیں، اسی لڑی سے ادریس آئے، پھر ان کے پوتے نوح، انہی سے ہوتے ہوئی انبیاء کی لڑی میں سیدنا ابراہیم کا ظہور ہوا، پھر ان کے فرزند سیدنا اسماعیل کی 60ویں پشت سے امام انبیاء آقا رسول کی آمد ہوئی۔ حضرت آدم سے حضرت اسماعیل تک آئے لوگوں کے نام تاریخ میں قابل تسلیم حد تک درج نہیں۔ کیا سارائیاں ہیں! قلم کی ایجاد بھی حضرت نوح کے دادا حضرت ادریس نے کی تھی، جنہیں خدا نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ بہرحال سیدنا اسماعیل کی 40ویں پشت سے عدنان ہوئے، جن کے بعد کی تمام نسلوں کے احوال تاریخ میں تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں۔ انہی عدنان کے 20ویں پشت سے آقا کی ولادت ہوئی۔ عدنان پہلے آدمی تھے جنہوں نے کعبہ کو چمڑے کے غلاف چڑھایا۔ عدنان عدن سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے قیام کرنے والا۔ یہ 6 صدی قبل مسیح میں شاہ بابل اور عراق بخت نصر کے ہم اثر تھے۔ ان کی بیوی کا نام تھا مہدہ بنت اللحم بن جلہب بن جدیس بن جابر بن ارم۔ ماد بن عدنان بخت نصر کے دور میں 12 سال کے کم عمر تھے۔ کہتے ہیں ماد بھی وہیں تھے جدھر بخت نصر تباہی مچاتا فلسطین میں پھر رہا تھا۔ یہ 586 قبل مسیح کی بات ہے۔ اس عہد کے نبی ارمیہ علیہ السلام کو اللہ نے وہی بھیجی کہ ماد بن عدنان کو ہمراہ لے جا۔ وہ لے گئے۔ اللہ نے بتا دیا کہ ان کی پشت سے آخری نبی پیدا ہونے ہیں۔ ارمیہ عزت و آبرو سے ماد کو لے کر شام اترے، بنی اسرائیل کے ساتھ نشوونما پائی، وہیں معنہ بنت جوج بنت جابہ بن عمرو بن برتا بن جرہم سے شادی کی، پھر جزیرہ نما عرب میں واپس چلے گئے۔ نزار ماد کا بیٹا تھا۔ نزار کے معنی ہے یگانہ اور روزگار۔ کہتے ہیں ان کی آنکھوں میں خاص چمک تھی، جو پیدا ہوتے ہی ان کی والدہ ماد کو نظر آ گئی کہ رسول آخر انہی کی نسل سے ہوں گے، اس لیے یہ نام رکھا گیا۔ ان کی والدہ کا نام سودا تھا، سودا بنت اک بن اتربت بن عدنان۔ مظہر گورا چٹا خوبصورت نزار کا بیٹا تھا۔ مظہر مزیرہ سے ماخوذ جو سفید اجلے دودھ کو کہتے ہیں۔ ان کی زوجہ کا نام رباب تھا، رباب بنت ایدکا بن ماد بن عدنان۔ الیاس کے معنی بھی بہادر اور شجاع ہیں، تھے بھی وہ ایسے ہی۔ بنو اسماعیل کو اسماعیل کے جیدار طریقے پر کاربند کیا، تیر اندازی کے ساتھ حکمت اور دانائی سکھائی۔ الیاس بن مظہر کی والدہ رباب ہی تھیں اور ان کی بیوی کا نام لیلہ تھا۔ لیلہ کو خندف بھی کہا جاتا تھا۔ لیلہ بن الوان بن عمران بن الحاف بن قضا یہی الیاس کے بیٹے مدرکہ کی ماں تھیں۔ مدرکہ کا اصلی نام عمرو تھا۔ ایک سفر میں انہوں نے جنگلی خرگوش سے ڈر کے بھاگتے ہوئے اونٹ پا لیے۔ پا لینے والے کو مدرکہ کہا جاتا تھا۔
یوں ان کا نام عمرو کی بجائے مدرکہ ہو گیا۔ ان کی بیوی کا نام سلمہ بنت اسلم بن الحاف بن قضا تھا۔ یہی مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کی ماں تھیں۔ خزیمہ خزمہ کی تسخیر ہے، جو کھجور جیسے اس چھوٹے درخت کو کہتے ہیں جس کے پتوں سے ٹوکریاں بنتی ہیں۔ اعلیٰ اخلاق قدروں والے خزیمہ بن مدرکہ دین ابراہیم پہ قائم تھے۔ ان کے بیٹے کنانہ کی والدہ اوانا تھیں۔ ہند بھی انہی کا نام تھا، بنت سعد بن قیس بن اعلان۔ کنانہ تیروں بھرے ترکش کو کہتے ہیں۔ اپنی قوم کے لیے وہ امن کی ضمانت تھے، بہادری، قوی، معزز اور علم بیان والے۔ کہتے ہیں انہیں ایک بار خواب میں پوچھا گیا کہ ان میں سے کیا چاہتے ہو؟ جاہ و چشم، امارات، مال و متاع۔ انہوں نے خواب میں ہی جواب دیا، یہ ساری چیزیں۔ کہتے ہیں یہ سب نعمتیں قریش کو ودیت ہوئیں۔ کنانہ بن خزیمہ کے بیٹے نضر کی ماں تبرہ تھیں، تبرہ بنت مرح بن عز بن تانجہ۔ نصر کا چہرہ بہت تابناک اور تر و تازہ تھا۔ ان کا چہرہ دیکھ ہی ان کا نام رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے انہی کا لقب قریش تھا۔ نضر کے بیٹے مالک کی ماں کا نام عاتقہ تھا، جو اکرشا بھی کہلاتی تھیں۔ بنت عدوان، جنہیں حارث بھی کہا جاتا ہے، بن عمرو بن قیس بن اعلان بن مزرہ۔ مالک کی کنیت ابو حارث تھی۔ ان کا ایک قول مشہور ہے، خوبصورت چہرے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں، جب ان کے عیب ظاہر ہو جائیں تو پھر ان کی صورت پہ نہ جاؤ۔ مالک کے بیٹے فہر کی ماں جندلہ تھیں، بنت عامر بن حارث بن زید بن مالک، جو جرہم قبیلے سے تھے۔ فہر ہتھیلی برابر پتھر کو کہتے ہیں۔ کنیت ابو غالب تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ فہر کا لقب قریش تھا۔ بعض کہتے ہیں ان کی ماں جندلہ نے انہی کا نام ہی قریش رکھا تھا، کیونکہ ماں کو کرش، سمندر کی بڑی مچھلی جسے ہم ویل کہتے ہیں، بہت پسند تھی۔ یعنی اپنے بیٹے میں قوت، طاقت، رعب اور دبدبہ قائم رکھنے کے لیے جندلہ نے اسے یہ نام دیا۔ غالب کے دوسرے بیٹے تیم الادرم کی نسبت سے ان کی کنیت ابو تیم تھی۔ ان کا جبڑا ناقص ہونے کی وجہ سے تیم کو الادرم کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں غالب بن فہر کاہن بھی تھے۔ ان کے بیٹے لوی کو ماں عاتقہ بنت یخلا بن الفضل بن کنانہ تھیں۔ لوی لوا یعنی پرچم سے ماخوذ ہے۔ یہ بڑے علم پرور اور جہاندیدہ شخص تھے، حکمت اور بصیرت والے۔ ان کے یہ اقوال مشہور ہے، جس نے ہمیشہ نیکی کی اس کی نیکی کبھی ختم نہ ہوگی، مسلسل اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ لازم یہ ہے جس پر نیکی کی جائے وہ یہ تذکرہ کرے، اور جس نے نیکی کی ہو وہ چپ رہے، وہ اپنی نیکی کا چرچا نہ کرے۔ لوی بن غالب کے بیٹے کعب کی ماں معاویہ بنت کعب بن القیس، جنہیں نعمان بھی کہتے ہیں، بن جسر بن سیاء اللہ بن اسد بن وہرہ بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاء تھیں۔ کعب اونچے ٹخنے اور بلند قدم والے کو کہتے تھے۔ کعب بن لوئی اپنے عہد کے بہت معزز آدمی تھے۔ شرف و عزت اس قدر زیادہ کہ ان کی وفات کے بعد سالوں کا تعین انہی کے ناموں سے ہونے لگا۔ وہ عرب کا کیلنڈر بن گئے۔ یہ سلسلہ عام الفیل تک جاری رہا۔ کہا جاتا ہے کہ یوم عروبہ کے نام بدل کے یوم جمعہ انہوں نے رکھا۔ کنیت انہی کی ابو حسیس تھی۔ ان کا زمانہ آقا سے 560 سال پہلے کا ہے۔ وہ خطبہ دیتے تو آغاز اما با سے کرتے، یہی پھر رائج ہو گیا۔ ان کے بیٹے عدی سیدنا عمر بن خطاب کے جد امجد تھے۔ کعب کے بیٹے مرح کی ماں فخیشہ تھیں، جو بیٹی تھی شیبان بن محارب بن فہر بن مال بن نصر بن کنانہ۔ مرح بیک وقت طاقتور اور تلخ مزاج دونوں کے لیے استعمال کیا جانے والا لفظ ہے۔ مرح بن کعب کی کنیت ابو یقظہ تھی۔ ان کے بیٹے تیم سیدنا ابو بکر اور سیدنا طلحہ کے جد امجد تھے۔ انہی کے بڑے بیٹے یقظہ کی نسل سے بنو مخزوم تھے، جس نسل سے ابو جہل تھا۔ مرح بن کعب کے بیٹے کلاب کی ماں ہندہ تھیں، ہندہ بنت سریر بن ثعلبہ بن الحارث بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ۔ کلاب شکار کے شوقین تھے۔ کلاب بن مرہ نے کتے پالے ہوئے تھے، شکاری۔ ابن مرہ کا نام لوگ بھول گئے، کلاب ہی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ان کی کنیت ان کے بڑے بیٹے زہرہ کے نام سے ابو زہرہ تھی۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سونے کی 2 تلواریں خانہ خدا کے اندر سجائیں۔ انہی کے دوسرے بیٹے کا نام تھا قصا۔ 4 صدی عیسوی کے شروع ہوتے ہی دوسرے سال مکہ کی بستی میں آل اسماعیل کا ایک نامور آدمی کلاب بن مرہ فوت ہو گیا۔ ذہین فتین آدمی تھا، اصل نام بھی اس کا حکیم تھا۔ مکہ کی بستی کے علاوہ وہاں ہر سال حج کے موقع پہ عرب صحرا سے آنے والے دور اور قریب کے لوگوں کو بھی اس کی اچانک فوت ہو جانا اس لیے یاد رہا کہ اس نے ایک یادگار کام کیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے عربی مہینوں کو سال بھر کے لیے 12 نام دیے تھے، جو اب تک رائج ہیں۔ اس شخص کے نام سے رہ جانے والی حقیقتوں میں ان 12 مہینوں سے کہیں بڑھ کر 2 وہ نام تھے جن سے ایک ایسا نام قائم ہونا تھا جس کے لیے کائنات بنانے والے نے یہ ساری کھیڑ سجائی ہے۔ یہ 2 نام اس کے 2 بیٹوں کی اولادوں سے تیسری پشت پہ آنے والے تھے۔ اس کے بڑے بیٹے زہرہ کے پوتے کی بیٹی سیدنا آمنہ نے آنا تھا، جن کے نصیب میں خدا کے لاڈلے رسول آخر کی والدہ ہونا لکھا تھا۔ اس کے دوسرے بیٹے کے پوتے کو بیٹے کو عبداللہ ہونا تھا، جنہیں رسول آخر کے والد محترم ہونے کا شرف ملنے والا تھا۔
کلاب کا یہ اہم دوسرا بیٹا قصا تھا۔ قصا بھی دودھ پیتا شیر خوار بچہ تھا کہ اس کے والد کلاب بن مرا فوت ہو گئی۔ اس کی ماں فاطمہ بنت سعد بیوہ ہو گئیں۔ اور معاشرے میں بیوہ کی دوسری شادی نہ اس زمانے میں اچنبے کی بات ہی نہ آج ہے۔ شیر خوار قصا کی والدہ فاطمہ نے دوسری شادی کر لی۔ جس سے شادی کی وہ عرب صحرا کے دور افتادہ شمال مغربی علاقے شام کے ایک سرحدی قبیلے عذرا کا سمجھدار آدمی ربیہ بن حرام تھا۔ ممکن ہے تجارت کے سلسلے میں اس کا ادھر سے گزر ہوا ہو یا وہ حج کے دنوں پہ مذہبی فریضہ ادا کرنے مکہ آیا ہو۔ بہرحال ربیہ بن حرام نے فاطمہ سے شادی کر لی تو لامحالہ اپنی نئی بیوی کو اپنے قبیلے میں لے جانا پڑا۔ وہ چلی گئیں۔ جاتے جاتے وہ اپنے چھوٹے شیر خوار بیٹے قصا کو بھی ساتھ لے گئیں۔ بڑا بیٹا زہرا جوان تھا، قصا سے عمر میں 17-18 سال بڑا تھا۔ وہ اپنے ددیال مکہ میں رہ گیا۔ قصا کا بچپنا اور اوائل جوانی شام کے سردی علاقے میں قبیلہ عذرا میں گزرے۔ جب جوان ہوا تو واپس اپنے اجداد کے علاقے مکہ میں آ گیا۔ مکہ میں رہنے والے اس کے ددیال اور ننیال کے قرابت داروں نے اسے محبت سے قصا کہنا شروع کر دیا، ورنہ اس کا اصل نام زید تھا۔ جب تک یہ پلٹ کے مکہ نہیں آیا اسے کسی نے قصا نہیں کہا، کیونکہ قصا کے معنی ہے دور سے آیا ہوا، یا شاید دور سے نہ آتا اگر اس کے ساتھ اس کے دور افتادہ ستیلے باب قبیلے عذرا کے ہم عمر لڑکوں سے کشتی اور تیر اندازی کا مقابلہ نہ ہوتا۔ آل اسماعیل کے گھرانے کے مردوں میں جہاں مردانی و جہاد کے انبار لگے ہوتے ہیں وہیں شجاعت اور دیدار صفات بھی نظر آ جاتی ہیں۔ خصوصاً اس قبیلے کے مردوں کی تیر اندازی کا چسکا تھا، نشانہ بھی اچھا تھا۔ ستیلے باپ کے قبیلے عذرا کے ہم عمر لڑکوں سے جب زید کھیل ہی کھیل میں نشانہ بازی کرتے سبقت لے گیا تو وہ اسے لڑ پڑے۔ یہ بھی لڑ پڑا، کچھ گھونسے مارے کچھ کھائے۔ دل ہی دل میں افسردہ ہو گیا کہ یہ وہ ایک اور وہ اتنے سارے۔ گھر آ کے ماں کو قصہ سنایا۔ اس کی ماں فاطمہ نے ممکن ہے زید کے لیے اس وقت پیار سے قصا کا لفظ استعمال کیا ہو کہ بیٹا تم تو دور دراز کے چشم و چراغ ہو، یہاں تیرے ہم عمر تمہارے جوڑ کے نہیں۔ تمہارا قبیلہ تو اس وادی کا سرخیل ہے جہاں سارے عرب والے سال میں ایک بار اپنی تھکی اٹھنیوں پہ چڑھ کے جاتے ہیں۔ وہاں پہ موجود خدا کے جس مقدس گھر کا سارے جہاں والے طواف کرتے ہیں وہ تمہارے جد امجد ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل نبیوں کا ہاتھ کا بنا ہوا ہے۔ ماں نے شاید زید کو اس کے آباء و اجداد کے کچھ دلچسپ قصے سنائے یا مکہ کی وادی اور خدا کے گھر کا کچھ ایسا دل پذیر نقشہ باندھا کہ زید کا دل بے چین ہو گیا۔ دل میں ٹھان لی کہ مکہ کی وادی میں اپنے کنبے میں جا کے رہنا ہے، چاہے اس کے لیے اپنی ماں سے بچھڑنا پڑے۔ ماں نے بیٹے کے سفر کے لیے بتابی دیکھی تو بولی کچھ دن ٹھہر جاؤ، تیرا علاقہ تو ایسا ہے جہاں اپنے ہی نہیں غیر بھی ہر سال جاتے ہیں۔ ابھی حج کا مہینہ قریب آنے دو، دیکھنا کیسے کیسے لمبے قافلے اونٹوں پہ سوار ادھر لبیک لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ تم بھی ان مبارک دنوں میں ایسے کسی خوش بخت قافلے کے ساتھ چلے جانا۔ ایسا ہی ہوا۔ قبیلہ قضا کے کسی قافلے کے ساتھ سفر کرتا کرتا زید مکہ پہنچ گیا۔ مکہ میں اس کا بڑا بھائی زہرا موجود تھا۔ زہرا کی آنکھیں خراب ہو گئی تھیں مگر اپنے چھوٹے بھائی کو گلے لگاتے ہی وہ چیخ پڑا، میرا دور افتادہ بسنے والا میرا قصا آ گیا۔ خدا کی قسم اس کی آواز کو پہچانتا ہوں، برسا برس سے تیرے انتظار میں تجھے سوچتا سوچتا اندھا ہو گیا ہوں۔ تو میرا یوسف ہے۔ زہرا روتا جائے بلبلاتا جائے، قصا سے چمٹا جائے۔ یہی زہرا بنو زہرا کا سربراہ بنا جس قبیلے سے سیدنا آمنہ کی پیدائش ہوئی۔ روک روک کے کہتا جائے تو آ گیا میرے بھائی اپنے قبیلے میں۔ قصا کیا آیا، آل اسماعیل میں نیا حوصلہ آ گیا۔ خود خوبرو حسین اور مضبوط جسم کا مالک تھا، ساتھ شام کی سرحد چھوڑ کے آئے اپنے سوتیلے باپ ربیہ بن حرام کے قبیلے عذرا کی قوت بھی تھی۔ اس کی ماں فاطمہ کے بطن سے وہیں سے اس کے کئی بھائی بھی پیدا ہوئے تھے، خصوصاً زراح نامی ماں جایا بھائی اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ مکہ میں بھی اس کا قبیلہ معزز تھا، اور بنو خزا کے ہی ایک رئیس عمرو بن لہی کے لائے ہوئے بت حبل کے بعد کعبے کے اندر اور صحن میں بتوں کی بہتات ہو گئی تھی۔ زمزم کے کنویں کو لوگ بھول چکے تھے جسے بنو جہرم مکے سے بھاگتے بھاگتے بند کر کے ریت اور پتھروں بھرے کعبہ کے صحن میں غائب کر گئے تھے۔ اسی کنویں کے اندر انہوں نے کعبہ میں موجود چڑھاوے کا سامان، سونے کے بنے ہوئے 2 ہرن، 6 نوادراتی تلواریں اور بحر اسود چھپایا تھا، اور حجرہ اسود چھپایا تھا۔ زمزم کا کنواں بند تھا، مقدس آسمانی پتھر پردے میں پڑا تھا، شاید اسی لیے کہ خدا کے گھر میں انسان کے بنائے ہوئے انسان سے بھی حقیر بتوں کا راج تھا۔ قصا آ گیا۔ راج تو مکہ میں بنو خزا کے حلیل نامی شخص کا ہی رہا، مگر حلیل کی جوان سال بیٹی حبی کا دل دور سے آئے حسین جوان قصا سے تاراج ہو گیا۔ امکان ہے کہ حبی نے اپنے دل کی آرزو اپنے باپ سے کہی ہوگی یا باپ نے خود پڑھ لی ہوگی۔ قصہ مختصر، قصا کی شادی مکہ کے رئیس زادی حبیب بنت حلیل سے ہوگی۔ تھوڑے ہی دنوں میں قصا نے اپنی شخصیت کی چکا چوند سے اپنے سسر حلیل خزائی کا دل بھی جیت لیا۔ حلیل بھی دل میں جانتا تھا کہ جس خدا کے گھر کی چابیاں وہ اپنے جیب میں ڈالے پھرتا ہے اسے بنانے والے قصا کے اجداد تھے۔
کعبے کا متولی ہونے کا حق قصا سے زیادہ کس کا ہو سکتا تھا؟ کہتے ہیں حلیل خزائی نے اپنی زندگی میں ہی اپنی جانشینی کے لیے اپنے بیٹوں کی بجائے اپنے داماد کو چن لیا تھا، تو اس نے کعبے کی چابی اپنے کسی بیٹے کی بجائے اپنی بیٹی کو دے دی تھی۔ کہتے ہیں ابھی کہا کرتی تھی نہ میں کعبہ کا دروازہ کھول سکتی ہوں نہ بند کر سکتی ہوں، پھر چابی لے کر کیوں پھروں؟ ابو غبشان جانے اور اس کا کام۔ ابو غبشان کون سا غیر تھا؟ ابھی کا اپنا بیٹا تھا، قصا سے پہلے خاوند کا، قصا کا سوتیلا بیٹا۔ ایک دن قصا نے ابو غبشان کی ضیافت کی۔ سوتیلے بیٹے اور باپ میں بے تکلفی تھی، تھے بھی دونوں تجارت پیشہ۔ ادھر ادھر کے سودے کرتے کرتے قصا نے کعبہ کی تولیت کے حق کے لیے خدا کے گھر کی چابی کا مول پوچھا۔ کلید بردار ابو غبشان فنون لطیفہ کا بندہ تھا، بولا ایک سارنگی اور ایک مشکیزہ شراب۔ قصا نے دونوں چیزیں اس کی گود میں رکھیں اور چابی اٹھا لی۔ ابو غبشان کے لیے گھاٹے کے سودے کے لیے عرب میں آج تک مصر مشہور ہے، یعنی یہ سودا تو ابو غبشان کے سودے سے بھی گھاٹے والا ہے۔ بہرحال سودا ہو گیا، قصا کعبہ کا کلیت بردار بن گیا۔ حبی بھی وہیں تھی، وہ تو پلی ہی رئیس مکہ حلیل خزائی کے گھر تھی، اسے اپنے گھر والوں کو رئیس مکہ دیکھنے سے کیا چیز مانع ہو سکتی تھی؟ گھر میں مسئلہ تو طے ہو گیا، مگر حبی کے قبیلے خزا والوں کو یہ سودا پسند نہ آیا۔ وہ برا فرختہ ہو گئے، انہوں نے بزور شمشیر یہ حق چھیننے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ قصا تو پلا ہی تلوار سے کھیل کے تھا، آل اسماعیل پیدائشی تیر اندازی تھے۔ قصا نے اپنا قبیلہ جمع کرنا شروع کر دیا، لڑائی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ قصا نے ایک گھوڑ سوار دور افتادہ اپنے سوتیلے بھائی زرح بن ربی کی طرف شام کی سرحد پہ دوڑایا۔ زرح 300 گھوڑ سوار لے کر مکہ پہنچ گیا۔ زرح نے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حسن، محمود اور پسران ربیہ اور قضاء کو بھی مدد کے لیے بلا لیا۔ ادھر آل اسماعیل جو حالات زمانہ کی وجہ سے مکہ کے اندر اور باہر صحرا میں بکھرے ہوئے تھے، وہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ قصا نے اپنے اوپر 8 پشتوں کے اپنے اجداد کے لوگوں کو نظر بن کنانہ سے لے کر اپنے بھائی زہرہ کی اولاد تک سارے سفارا کر لیے۔ جنگ طے ہو گئی۔ جنگ میں تولیت کعبہ کی کھوئی عزت واپس لینا تھی۔ پشت در پشت سے بکھرے ہوئے قبائل آل اسماعیل مکہ میں یکجا ہو کے قریشی قبائل کہلائے جانے لگے۔